إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، جیسا کہ ہم اہل بیت کے حقوق، اہل بیت کا مقام و مرتبہ کیا ہے، اس موضوع سے متعلق شیخ ارشاد الحق اثری حفظہ اللہ کی کتاب سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ پچھلی نشستوں میں جو باتیں آئی تھی کہ روافض کون ہیں، نواسب کون ہیں، اور حدیث کو سمجھنے کے لیے جو اسباب ورود ہے کہ حدیث کب وارد ہو، اس کا پس منظر کیا ہے، یہ ہم نے دیکھا، اور خاص کر اس حدیث کا پس منظر کیا ہے وہ ہم نے دیکھا۔ اور یہی بات امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے الاعتقاد کے اندر بھی بیان کی۔ اصل بات یہ تھی کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ یمن تشریف لے گئے تھے، اور آپ جب یمن تشریف لے گئے، جیسا کہ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو نقل کیا، تو اس میں ہوا یوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو بھیجا، اور وہاں سے بہت شکایتیں، کمپلینٹس جو ہے آئی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے خلاف، ان کے لیے۔ تو ساتھیوں کا تو اس سے کیا ہوا، بغض کا اظہار ہوا، کسی قسم کی، یوں سمجھے آپ، ایک قسم کی نا اتفاقی آپ کہہ لیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چاہا کہ کیونکہ یہ معاملہ ہو رہا ہے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کے ساتھ، تو آپ نے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت کرنے کی فضیلت، ان سے دوستی کی فضیلت، ان سے عداوت ترک کرنے کی جو ہے ترغیب دلائی اس موقع کی مناسبت سے۔ یہ وہی خطبہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ بات امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی بیان کی، یہی بات پچھلی روایتوں سے ہمیں سمجھ میں آئی، یہی بات امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے البدایہ والنہایہ میں بیان کی۔ یہاں پر ایک بات، کیونکہ ہم اس موضوع کو پڑھ رہے ہیں، ایک بات کل پڑھنے کو ملی اور کافی دلچسپ لگی۔ شیخ مقبل بن ہادی الوادی رحمۃ اللہ علیہ اس بات سے کافی پریشان رہتے تھے کہ اہل بیت کی جو شان ہے اس میں بہت سارے لوگ جھوٹی احادیث تشہیر کرتے ہیں۔ بعض مثالیں ہم رکھیں گے آپ کے سامنے۔ تو شیخ مقبل بن ہادی الوادی رحمہ اللہ نے یہ عزم کیا کہ میں اہل بیت کے فضائل پر صحیح روایت سے بھرپور کتاب جمع کروں گا، لیکن بعض اسباب کی وجہ سے شیخ وہ کام نہیں کر سکے۔ لیکن آپ تعجب کریں گے ساتھیوں، سبحان اللہ، شیخ کی یہ جو خواہش تھی، ان کی جو بیوی تھی شیخ مقبل کے جو شریک حیات تھی ام شعیب، انہوں نے جو ہے اس کو مکمل کیا، اور وہ کتاب انٹرنیٹ پر موجود ہے، میں انشاءاللہ درس کے بعد گروپ پر بھی ڈالوں گا تاکہ آپ لوگ دیکھیں۔ اس میں ایک فائدہ، یہ تو خیر شیخ کی بات تھی، لیکن شیخ نے ایک فائدہ نقل کیا ہے اہل بیت کے متعلق، وہ اصل بیان کرنا مقصد تھا، یہ بات تو ضمن آ گئی۔
کہ شیخ مقبل بن ہادی الوادی رحمہ اللہ نے کہا یہ جو اہل بیت کے فضائل بیان ہوئے ہیں، کیا ان میں وہ لوگ بھی شامل ہے جن کی دین پر استقامت نہیں، یا کوئی سنت سے بغض رکھنے والا، یا کوئی ایسا ہاشمی کہ جو اس حال میں صبح کرے کہ وہ سوشلسٹ ہو جائے، یا رشوت خور ہو جائے، اور ٹیکس کسٹم کے ادارے کا وہ فرد، یا پھر یوں سمجھے سودی بینک میں کام کرنے والا شخص ہو، تو کیا وہ بھی ان فضائل میں شامل ہوگا؟ تو شیخ مقبول بن ہادی الوادی نے کہا اس کا جواب یہ ہے کہ ہم اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے ہونے کی نفی تو نہیں کر سکتے، یعنی یہ تو نہیں کہتے کہ اہل بیت میں سے نہیں ہے، لیکن یقیناً وہ اس فضیلت میں شامل نہیں، بلکہ فضیلت تو ان اہل بیت کے لیے ہے جو کتاب و سنت سے تمسک رکھنے والے ہوں۔ آپ دیکھیں شرط، لوگوں میں سب سے بہترین وہ ہے کہ جو اہل بیت نبوت سے تعلق رکھتا ہو، اہل سنت میں شامل ہو، یہ اصل چیز ہے جو فائدہ ہے۔ یہ بات یاد رکھیں آپ لوگ، اسی لیے میں نے مقدمے ہی میں یہ بات بیان کر دی۔ دوسری بات ساتھیوں، جو اہل سنت کے علماء کی امانت و دیانت داری پر واضح دلیل ہے، علامہ شوکانی رحمہ اللہ کا ایک رسالہ میں پڑھ رہا تھا جو اہل بیت سے ہی متعلق ہے، تو وہاں پر امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات لکھی کہ امام یحییٰ ابن الحسین نے اپنی کتاب الحکام میں کتاب الطلاق کے اندر ایک متصل سند کے ساتھ اپنے اعلام یعنی علماء آبا و اجداد کے واسطے سے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا قول نقل کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی، آخری زمانے میں ایک فرقہ آئے گا جن کا نام رافضہ ہوگا، اگر تم ان کو پاؤ تو انہیں قتل کر دو، اللہ ان کو قتل کر دے کیونکہ وہ لوگ کافر ہوں۔ اب آپ دیکھیں، یہ روایت ہے، اور یہ روایت اہل سنت کے یہاں بھی موجود ہے، لیکن اہل حدیث رجال میں دقت سے کام لیتے ہیں اور کسی بھی چیز کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بغیر تحقیق کے یوں ہی منسوب نہیں کرتے۔ تو آپ دیکھیں گے یہ رسالہ شیخ مشہور علیہ سلمان نے بہت سارے امام شوکانی رحمۃ اللہ علیہ کے رسالوں کی تحقیق کی ہے، آپ دیکھیں گے واضح طور پر محققین نے لکھا ہے کہ یہ جو روایات ہیں روافظ کے خلاف، یہ صحیح نہیں۔ اب دیکھیں اہل سنت کو شدید اختلاف ہے خوارج سے، روافظ سے، اثنا عشریہ سے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں کہ یہ بات ثابت نہیں۔ کیوں ساتھی؟ اگرچہ اہل سنت کو اہل بدعت سے دشمنی ہے، باوجود اس کے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایسی بات منسوب نہیں کرتے۔ یہی دلیل ہے اس بات کی کہ اہل سنت غیر جانبدار عادل ہیں، یہ بین دلیل۔ یہ دوسری بات جو مقدمے کے طور پہ میں رکھنا چاہوں گا۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اصل میں یہ خطبہ کیا تھا۔ یہ خطبہ متعدد طرق سے جو ہے محدثین نے نقل کیا ہے، بہت سارے اسانید ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں شیخ نے کیا نقل کیا ہے، صحیح مسلم سے آپ نے نقل کیا ہے۔ شیخ کہتے ہیں، لکھتے ہیں، خطبہ غدیر قم، چنانچہ حضرت زید ابن ارقم رضی اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کی، ہمیں واعظ و نصیحت فرمائی، اور پھر فرمایا، کیا فرمایا آپ دیکھیں، اما بعد الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یأتی رسول ربی فاجب وانا تارک فیکم ثقلین۔ بہرحال یہ ایک اور روایت ہے۔ اصل جو روایت ہے جو یہاں پہ، آپ اگلے صفحے پہ جائیں، ہاں یہ جو ہے صحیح مسلم میں ہے جی۔ اما بعد الا ایھا الناس، یہ نہیں، ایک منٹ، کتاب اللہ ثم قال وهل من اسبوع، ہاں یہ ساتھیوں صحیح مسلم میں ہے، زید ابن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کتاب فضائل صحابہ کے اندر، اما بعد الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یأتی رسول ربی فاجب وانا تارک فیکم ثقلین،
اولہما کتاب اللہ فیہ الہدی والنور فاخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ فحث على كتاب الله ورغب فيه ثم قال وأهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي أذكركم الله في أهل بيتي کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگوں، میں بے شک انسان ہوں، قریب ہے کہ میرے رب کا قاصد میرے پاس آئے اور میں اس کی دعوت قبول کر لوں۔ میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ ان دو میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے جس میں ہدایت اور نور ہے، پس تم اللہ کی کتاب کو اختیار کرو اور اسے مضبوطی سے تھام لو۔ اور پھر اس کے بعد اہل بیت کا ذکر کیا۔ دوسری چیز میرے اہل بیت ہے، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، میں تمہیں اپنے اہل بیت کے بارے میں اللہ کی یاد دلاتا ہوں، یعنی اللہ سے ڈرتے رہنا اور میرے اہل بیت کا خیال رکھنا۔ اگلے صفحے پہ جائے۔ دوسری روایت جو شیخ نے نقل کی اس کو امام احمد نے مسند کے اندر، امام نسائی نے سنن الکبریٰ کے اندر اور امام حاکم نے مستدرک کے اندر نقل کیا۔ یہی روایت اس سے قبل کہ ہم وہاں پر جائے، امام طحاوی رحمۃ اللہ علیہ نے مشکل الآثار کے اندر، ابن حجر نے مطالب العالیہ کے اندر نقل کیا ہے، اور امام ابن ابی عاصم رحمہ اللہ نے کتاب السنہ کے اندر کہ اسحاق ابن رہوے نے اپنی سند سے نقل کیا کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی خود روایت کرتے ہیں کہ بے شک جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مقام قم میں ایک درخت کے پاس آئے، پھر آپ نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر تشریف لے آئے۔ اب آپ پورے سبب یعنی حدیث کے پس منظر کو رکھ کر یہ حدیث سنے چاہتی ہو تو آپ کو اور آسانی سے بات سمجھ میں آئے گی۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر باہر تشریف لے آئے اور فرمایا، کیا تم اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تعالیٰ تمہارا رب ہے؟ لوگوں نے کہا، اللہ کے رسول ہاں۔ کیا تم گواہی نہیں دیتے کہ میں تمہارا رسول ہوں؟ تو آپ سب نے فرمایا، یعنی صحابہ نے فرمایا، یعنی اس کے بعد پہلے تو کہا کیا تم اس بات کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ تمہارا رب ہے؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں۔ پھر آپ نے فرمایا، کیا تم اس کی گواہی نہیں دیتے کہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں اپنی جانوں سے زیادہ پیارے ہیں اور تم اللہ اور اس کے رسول کو اپنے اولیاء سمجھتے ہو؟ تو لوگوں نے کہا جی ہاں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، پس جس کا اللہ اور اس کے رسول مولا ہے تو یہ یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ بھی اس کے مولا ہے، اور میں تمہارے درمیان وہ چیز چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم نے اسے پکڑا تو کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اللہ کی کتاب جس کا ایک سر اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کا ایک سرا اس کا ایک سرا اس کے ہاتھ میں ہے اور اس کا ایک سرا تمہارے ہاتھوں میں ہے، اور میرے اہل بیت کے بارے میں اللہ سے تم ڈرو۔ یہ بات ہے۔ اور ایک روایت جو شیخ نے نقل کی ہے، جو مسند احمد میں بھی ہے، طبرانی میں بھی ہے، اور سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انظر کیفا تخلفونی فی الثقلین فنادى مناد وما الثقلان یا رسول اللہ قال کتاب اللہ طرف بید اللہ وطرف بایدیکم فاستمسکوا به لا تضلوا والآخر اطرتی وان اللطیف القبیر نقبانی انہما لن يتفرق حتى يرد علی الحوض سألت رب ذلك لهما فلا تقدمهما فتهلكوا ولا تقصروا عنهما فتهلكوا ولا تؤلموهم فإنهم أعلم منكم ثم أخذ بيدي علي فقال من كنت أولى به من نفسي فعلي وليه اللهم من ولاه وآدي من آداه، اور كما قال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، یہ دیکھو کہ دو بھاری چیزوں میں مجھ سے یعنی دو بھاری چیزوں میں مجھے کیسے باقی رکھتے ہو؟ بس کسی نے پوچھا وہ دو بھاری چیزیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کی کتاب جس کا ایک کنارہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اور دوسرا کنارہ تمہارے ہاتھوں میں ہے، اگر تم اسے مضبوطی سے تھامے رہو تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اور دوسری چیز میری اطرت ہے، اور بے شک اس لطیف خبیر رب نے مجھے خبر دی ہے کہ یہ دونوں چیزیں کبھی بھی جدا نہیں ہوگی یہاں تک کہ میرے پاس حوض پر حاضر ہوگے، اور ایسا ان کے لیے میں نے اپنے رب سے مانگا ہے،
پس تم لوگ ان پر پیش قدمی نہ کرو کہ ہلاک ہو جاؤ، اور نہ ہی ان سے پیچھے رہو کہ ہلاک ہو جاؤ، اور نہ ان کو سکھاؤ کیونکہ یہ تم سے زیادہ جانتے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت علی کا ہاتھ پکڑ لیا اور فرمایا پس میں جس کی جان سے بڑھ کر اسے عزیز ہوں تو یہ علی اس کا مولا ہے، علی جو علی کو اپنا دوست رکھتا ہے تو اسے اپنا دوست رکھ، اور جو علی سے عداوت رکھتا ہے تو اس سے عداوت رکھ۔ اب آپ دیکھیں یہاں پر وہی بات نقل کی، مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ مجھے بلایا جا رہا ہے تو میں نے ہاں کر دی، میں تم میں دو بھاری چیزیں چھوڑ رہا ہوں جن میں سے ایک دوسری سے بڑی ہے، کتاب اللہ اور میری اطاعت، میرے اہل بیت کا خیال رکھنا، دیکھنا کہ تم میرے بعد ان سے کیا سلوک کرتے ہو، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گے تاکہ یہ دونوں میرے حوض پر آ جائے۔ میرا اللہ مولا ہے اور میں ہر مؤمن کا دوست۔ پھر آپ سب نے سیدنا علی کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ میں جس کا دوست ہوں یہ اس کا دوست ہے، اے اللہ جو اس سے دوستی رکھے اس سے تو بھی دوستی رکھ، اور جو اس سے دشمنی رکھے تو بھی ان سے دشمنی رکھ۔ امام ذہبی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا۔ گویا حالات کے پس منظر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کی حقوق کی پاسداری کرنے اور ان سے مودت و اخوت قائم رکھنے کی تاکید فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی سے دوستی اور اخوت رکھنے کا حکم فرمایا۔ اس کے برعکس ان احادیث سے سیدنا علی کے خلاف خلافت بالفضل پر استدلال، کہیں کی اینٹ کہیں کا روڑا، بھان پتی نے کنبا جوڑا کا مصداق ہے۔ یہ اصل میں جو مقولہ ہے یہ مہابھارت کا ایک جو کیریکٹر ہے جو دریودھن ہے اس کی بیوی سے متعلق ہے، یہ بھان پتی، اور بہرحال یہ ہمارا موضوع نہیں۔ اگلے صفحے پہ جائیں۔ یاد رہے کہ عرفات میں جو طویل خطبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اس میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتاب اللہ کے بارے میں فرمایا کہ قد ترکت فیکم، اور آپ مصرح حاکم کی بھی روایت اٹھا کر دیکھ لیں کہ میں قرآن مجید کو مضبوطی سے تھام لو تم گمراہ نہیں ہوں گے۔ اس خطبے میں اور بھی نصیحتیں فرمائے جن کا ذکر احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے، جیسا کہ ہم نے کل ذکر کیا تھا۔ حجۃ الوداع میں بہت ساری نصیحتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی تھی، مگر خطبہ غدیر خم میں کتاب اللہ کے ساتھ تمسک کے علاوہ اہل بیت کا پاس لحاظ رکھنے اور حضرت علی رضی اللہ عنہ سے دوستی رکھنے کا جو حکم فرمایا تو اس کا سبب بجز اس کے اور کوئی نہیں جو ہم نے ذکر کیا ہے، بلکہ سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت میں ہے کہ لوگوں نے سیدنا علی کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں فرمایا کہ تم سیدنا علی کی شکایت نہ کرو، لا تشکو۔ اب اس حقیقت کا ذکر حضرت عمران بن حسین کی حدیث میں بھی ہے جو مسند احمد میں، سنن ترمذی میں، مسند طیالسی میں ہے۔ یہی بات اگلے صفحے پہ جائیں، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کی، اور یہی بات امام نے کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ذکر کی۔ اور یہ جو واقعہ پیش آیا ہے کہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی، اور اس بات کا سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی شکایت کی گئی، اور اس شکایت کا ازالہ کرنے اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ کا مقام بتانے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خطبہ ارشاد فرمایا۔ تو یہ سیدنا علی کے ساتھ ہی نہیں ہوا بلکہ ایسے دوسرے مواقع بھی ہے جو یہاں پر شیخ نقل کر رہے ہیں۔ دوسرے مواقعوں پر جانے سے پہلے ساتھیوں ایک بات یاد رکھیں، صرف یہی فضائل نہیں، اہل بیت کے متعدد فضائل ہے جو کتاب و سنت میں جو ہے وارد ہوئے ہیں، صرف یہی نہیں، بہت سارے فضائل ہے اہل بیت کے۔ اگر اس کو ہم بیان کرنا چلے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیگر مقامات پر بھی، آپ امام ترمذی رحمہ اللہ کی سنن اٹھا لیں، سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات کہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الا انی ایبتی التی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آگاہ ہو جاؤ، اور کس کے متعلق؟ اہل بیتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو اہل بیت ہے جو، اور اس میں انصار کا بھی ذکر کیا، ان کے بروں کو معاف کر دو اور ان کے نیکوکاروں سے اچھائی قبول کرو۔ بلکہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، امام احمد نے مسند کے اندر نقل کیا، انی تارکم فیکم خلیفتین کتاب اللہ حبل ممدود ما بین السماء والارض او ما بین السماء الى الارض واطرتی اہل بیتی وانہم لن یتفرق حتی یردا علی الحوض، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بے شک میں تم میں دو نائب چھوڑ کر جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب جو کہ آسمان و زمین کے درمیان پھیلی ہوئی رسی کی طرح ہے،
اور میری اطرت یعنی میرے اہل بیت، اور یہ کہ دونوں اس وقت تک ہرگز جدا نہیں ہوں گے جب تک کہ یہ میرے پاس حوض کوثر پر نہیں پہنچ جاتے۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں تک نقل کیا ہے ساتھیوں، آپ غور کریں، سبحان اللہ، میں صرف بہت ساری روایتیں ہیں لیکن آپ اس پر غور کریں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے، اور اس کی سند کو شیخ زبیر رحمہ اللہ نے حسن قرار دیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا والذی نفسی بیدہ لا یبغضون اہل البیت احد الا ادخلہ اللہ نارا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھا کر یہ بات کہی کہ جو بھی اہل بیت سے بغض رکھے گا، اللہ رب العزت ادخلہ اللہ النار، اللہ رب العزت اس کو دوزخ میں ڈال دے گا۔ بلکہ اس سے پہلے آپ آ جائیں، یعنی چند 5 حدیث پہلے ایک اور روایت امام حاکم رحمت اللہ علیہ نقل کی، بڑی دلچسپ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ ابن عباس اس کے راوی ہے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال یا بنی عبد المطلب انی سألت اللہ لکم ثلاثا ان یثبتوا قائمکم ویہدی ضالکم وَإِن يُعَلِّمَ جَاهِلَكُمْ وَسَأَلْتُ اللَّهَ أَن يَجْعَلَكُمْ نُجَدَاءَ رُحَمَاءَ فَلَوْ أَنَّ رَجُلًا صَفَنَ بَيْنَ الرُّكْنِ وَالْمَقَامِ فَصَلَّى وَصَامَ ثُمَّ لَقِيَ اللَّهُ وَهُوَ مُبْغِضٌ لِأَهْلِ بَيْتِ مُحَمَّدٍ دَخَلَ النَّارَ، كما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر! اب غور کریں ساتھیو، یہ بھی حدیث حسن ہے۔ آپ اندازہ کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے بنی عبد المطلب، میں نے اللہ سے تمہارے لیے 3 چیزیں مانگی۔ پہلی چیز استقامت مانگی کہ تم دین پر ثابت قدم رہو، اور دوسرا تمہارے جو گمراہ ہیں، تم میں سے جو صراط مستقیم پر نہیں ہے، میں نے اللہ سے ہدایت مانگی، اور تیسری چیز علم تمہارے لیے مانگا، تمہارے اندر جو جاہل ہے ان کو اللہ رب العزت عالم بنا دے۔ اور یہ بات یاد رکھے ساتھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علم کے لیے دعا مانگی۔ اس سے ایک بات میں یہاں پر ایز اے ٹینجنٹ آپ ایڈ کر لے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ جو علماء اہل بیت تھے ان کو کسی سے علم سیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ تو معصوم ائمہ ہے۔ یہ بات غلو پر مبنی ہے ساتھی، اس کی کوئی دلیل نہیں۔ آپ صرف صحیح بخاری اٹھا لیں، ابو اسحاق صحابی جو ہے وہ بیان کرتے ہیں حدثنا ابو جعفر انہ کان عند جابر بن عبد اللہ ہوا وابوه وعندهم قوم فسالوا عن الغسل فقال يكفيك صاع۔ ابو اسحاق کہتے ہیں کہ ہم کو ابو جعفر نے بیان کیا کہ وہ اور ان کے والد اس وقت کہاں تھے؟ سیدنا جابر بن عبداللہ کے پاس تھے، اور غسل کے متعلق سوال کیا، اور سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا جواب بھی دیا۔ فتح الباری کے اندر، یہ فتح الباری ابن حجر اسقلانی کی نہیں، فتح الباری ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ کی، اور ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے لکھا ہے فی ھذا دلالۃ علی ان سعادات اہل بیت كانوا يطلبون العلم من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم كما كان يطلبه غيرهم فدل ذلك على كذب ما تزعموه الشیعة انهم غیر محتاجین الى اخذ العلم عن غیرهم وانهم مختصون بعلم يحتج الناس كلهم اليه ولا يحتجونهم الى احد وقد كذبهم في ذلك جعفر بن محمد وغيره من علماء اہل بیت رضی اللہ عنہ۔ یہ دلیل ہے کہ اہل بیت کے بزرگ صحابہ سے علم حاصل کیا کرتے تھے جیسا کہ دیگر لوگ حاصل کیا کرتے تھے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ روافض کا، شیعہ کا یہ نظریہ جھوٹ ہے کہ علماء اہل بیت کسی غیر سے علم لینے کے محتاج نہیں ہوتے، بلکہ لوگ ان کے محتاج ہوتے ہیں اور کسی کے محتاج نہیں ہوتے۔ اس سلسلے میں جو بھی باتیں امام جعفر بن محمد اور دیگر علماء اہل بیت کے متعلق یہ جو کیا ہے، یہ روافض کا جھوٹ ہے اور یہ ثابت نہیں ہے۔ یہ بات کس نے نقل کی؟ ابن رجب حنبلی رحمہ اللہ نے شیخین کریمین کی روایت، یعنی شیخین کریمین سے مراد امام بخاری امام مسلم کی روایتوں سے ثابت کی کہ یہ بات درست نہیں ہے، کہ یہ کسی اور سے علم
نہیں لیتے یا پھر یہ علم سیکھنے میں محتاج نہیں. ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہے ساتھی. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے بھی اہل بیت سے روایت نقل، اہل بیت کے مناقب میں روایت نقل کی. یہ کیوں بات بیان کر رہا ہوں ساتھیوں؟ یہ بات سمجھنے کے لیے کہ سبحان اللہ، صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کوئی دشمنی نہیں تھی، کوئی دشمنی نہیں تھی. یہ بات آپ یاد رکھیں. صحابہ خود اہل بیت رضوان اللہ تعالی مجمعین کی کیا کر رہے ہیں؟ مناقب بیان کر رہے ہیں. بلکہ ایک واقعہ جس کو امام بزار رحمۃ اللہ علیہ نے مسند کے اندر نقل کیا، مصعب بن عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ، وہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کو فتح کیا اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم 17 دن یا 19 دن، روایت کے اندر دو لفظ آئے ہیں، 17 اور 19. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیے رکھا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر خطاب کیا، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی. اور اس کے بعد کہتے ہیں ثم قام خطیبا فحمد اللہ واثنى علیہ ثم قال اوصیکم بعترۃ خیرا وان موعدکم الحوض والذی نفسی بیدہ لا تقیمن الصلاة ولا تؤتون الزکاة اولا بعثنا الیکم رجلا منی او کنفسی یضرب اعناقکم ثم اخذ بیدی الین فقال بہذا. آپ نے کہا اللہ تعالیٰ کی، اور کہا کہ میں اپنی اطرت کے بارے میں، اہل بیت کے بارے میں تمہیں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں، اور بے شک تمہارا ٹھکانہ حوض کوثر ہوگا، اور نماز قائم کرو گے، زکوٰۃ ادا کرو گے، یا میں تمہاری طرف ایک ایسے آدمی کو بھیجوں گا جو مجھ میں سے ہے یا میری طرح کا ہے، اور جو تمہاری گردنیں مارے گا. پھر آپ سب نے سیدنا علی رضی اللہ عنہ کو ہاتھ پکڑ کر فرمایا اس آدمی سے میری مراد ہے، یعنی سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی فضیلت بیان کی. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت سے محبت کرنے کا بھی ہمیں حکم دیا ہے ساتھیوں، وہ تفصیلات تو آئیں گی. لیکن یہاں تک یہ بات آپ لوگ یاد رکھیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کے معاملے میں ایک تو چیز کیا ہے ساتھیوں؟ وصیت کی. دوسری چیز کیا ہے ساتھیوں؟ محبت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ احب اللہ لما یغزوکم من نعمہ واحبونی بحب اللہ واحب اہل بیتی لحبی، اہل بیتی لحبی، کہ اللہ رب العزت، اللہ تعالیٰ سے محبت کرو اس کی نعمتوں کی وجہ سے جو اس نے تمہیں عطا کیا، مجھ سے محبت کرو اللہ کے لیے، اور میرے اہل بیت سے محبت کرو میرے لیے. امام ابن ماجہ نے، امام حاکم نے بھی یہ نقل کیا کہ عباس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں كنا نلقى النفر من قریش وهم يتحدثون فيخطئون حديثهم فذكرنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما بال اقوام يتحدثون فاذا راوا الرجل من اهل بيت قطعوا حديثهم والله لا يدخل قلب رجل الايمان حتى يحبهم الله ولقرابتهم مني. اس کی صحت پر اگرچہ اختلاف ہے، لیکن آپ دیکھیں گے شیخ نے اس پر کلام بھی کیا ہے. عباس بن عبد المطلب بیان کرتے ہیں کہ جب ہم قریش کی جماعت سے ملتے اور وہ باہم گفتگو کر رہے ہوتے تو گفتگو روک دیتے. ہم نے اللہ کے رسول کی بارگاہ میں سمر کی شکایت کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا لوگوں کو کیا ہو گیا ہے، جب میرے اہل بیت سے کسی کو دیکھتے ہیں تو گفتگو روک دیتے ہیں. اللہ رب العزت کی قسم کسی شخص کے دل میں اس وقت تک ایمان داخل نہیں ہوگا جب تک، غور کریں ساتھ، لا يدخل قلب رجل الایمان، کہ ایمان داخل نہیں ہو سکتا حتی یحبہم اللہ، جو حتی یحبہم للہ ولقرابتہم، یعنی جو اللہ جب تک ان سے اللہ کے لیے میرے اہل بیت سے وہ محبت نہ کرے. روایتیں بہت ساری ہے، ہم اس پر آئیں گے، اور یہی بات، یہی روایت عباس بن عبد المطلب سے ہے. لیکن میں دوسری اور صحابہ کو آپ دیکھیں، یہی وجہ ہے بعض صحابہ کے متعلق شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ جب اسلام اور ایمان لائے تو صحابہ نے، اور اگر مجھ سے بھول نہیں ہو رہی ہے تو سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے یہ بات کہی کہ اگر میں کوئی رشتہ دار
ایمان لاتا تو میں اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا آپ کے ایمان لانے پر میں خوش ہوا ہوں۔ تو کہا کیوں؟ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ہیں، آپ کے ایمان لانے پر جتنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے اتنا میں خوش نہیں ہوں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشی مقدم ہے میری خوشی کے مقابلے میں، اس وجہ سے آپ کے ایمان لانے پر میں خوش ہوا۔ اللہ اکبر۔ یہاں پر روایتیں بہت ساری ہے، اس کو تو ہم نقل کریں گے، لیکن ساتھیو ایک بات جو میں آپ کو ذکر کرنا چاہوں گا جس کا آپ کو خاص خیال رکھنا ہے، اور یہیں پر ہم بات کو روکنا چاہیں گے۔ پہلی چیز ساتھیو اس میں یہ ہے کہ یہاں پر اہل بیت کے متعلق ہم ان روایتوں کو لیں گے جو صحیح ہیں۔ مقدمے کے اندر ہم نے دو باتیں کہی، ایک تو شیخ مقبل بن ہادی الوادی رحمہ اللہ کے متعلق کہ کیا وہ لوگ بھی ان فضائل میں شامل ہے جو دین پر مستقیم نہیں، دوسری بات جو امام شوکانی رحمہ اللہ کے رسالے کے حوالے سے ہم نے نقل کی کہ ہم یہ دیکھیں گے کہ آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات ثابت ہے یا نہیں۔ ہم بعض روایتیں آپ کے سامنے نقل کرتے ہیں، جو بہت سارے لوگ اس کو جو ہے اپنے آپ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب بھی کرتے ہیں اور یہ روایتیں نقل کرتے ہیں۔ اچھا، ایک روایت جس کو امام حاکم نے ہی مستدرک کے اندر نقل کیا کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں ان فاطمہ احسنت فرجها فحرم اللہ ذریتها علی النار، کہ اللہ رب العزت نے فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سیدہ ان کی جو ہے نسل، ان کی نسل کے اوپر آگ کو حرام کر دیا ہے۔ اب امام حاکم نے اس کو صحیح بھی کہا، لیکن امام ذہبی رحمہ اللہ نے رد کیا ہے، کہا کہ نہیں یہ ضعیف ہے۔ ابن الجوزی رحمہ اللہ نے کہا یہ ایک موضوع روایت۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ یونس بن سابق اس کے اندر جو راوی ہے، حافظ ابن حجر نے کہا ہے لا یدری من ہوا، اس کا کوئی پتہ نہیں۔ دوسری بات احمد بن محمد بن سعید ہے، اس پر بھی جو ہے یہ متہم ہے۔ حفص بن علی جو حفص ہے اس کے اندر یہ بھی ضعیف ہے۔ تو یہ روایت ثابت نہیں۔ اگر کوئی کہے کہ جو بھی سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا کی نسل میں سے ہوگا وہ جنت میں جائے گا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ ہے۔ ایک اور روایت جس کو ابن بشران نے امالی کے اندر نقل کیا کہ عمران بن حسین رضی اللہ عنہ اس کے راوی ہے کہ سألت ربی عز وجل اللہ يدخل احد من اہل بیتی من اہل بیت النار فآتانیہا، کہ میں نے اللہ سے سوال کیا کہ میرے خاندان میں، میرے اہل بیت میں سے کسی کو جہنم میں داخل نہ کرنا، تو اللہ تعالیٰ نے اس کو منظور کیا۔ یہ بھی جھوٹ ہے۔ ابو حمزہ اس کے اندر جو راوی ہے وہ رافضی ہے۔ امام ذہبی نے دیوان کے اندر لکھا کہ متفق ہے علماء اس کے ذوف کے اوپر۔ پھر محمد بن یونس یہ بھی سخت ضعیف ہے، بلکہ بعض لوگوں نے تو یہ کہا کہ یہ جھوٹے حدیثیں گڑھتا تھا۔ تیسری روایت سیدنا عبداللہ ابن عباس بیان کرتے ہیں، اس کو امام طبرانی نے معجم الکبیر کے اندر نقل کیا، ان اللہ عز وجل غیر معذبی کا، غیر معذبی کی ولا ولدی کی، کہ اللہ تعالیٰ آپ کو، یعنی بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کی اولاد کو عذاب نہیں دے گا۔ احمد بن حسین مجہول، اسماعیل بن موسیٰ مجہول، ضعیف، یعنی پتہ ہی نہیں کون اس کو روایت کر رہے ہیں۔ آپ خطیب بغدادی رحمہ اللہ کی تاریخ بغداد اٹھا کر دیکھیں، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، یہ بھی روایت بیان کی گئی انما سمہا فاطمہ علی ان اللہ فاطمہا ومحبہا عن النار، کہ فاطمہ کا نام فاطمہ اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور ان سے محبت کرنے والوں کو جہنم سے بچا لیا۔ حسن بن عمرو متروک، قاسم ضعیف۔ خود خطیب بغدادی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے فی اسناد هذا الحدیث من المجہولین غیر واحد ولیس بثابت، اس حدیث کی سند میں کئی مجہول راوی ہے، یہ حدیث ثابت نہیں۔ اسی قسم کی ایک اور روایت امام نے جوزی نے نقل کی خود موضوعات کے اندر، اور اس کی بھی سند جھوٹی ہے۔ محمد بن زکریا ضعیف، ابو زید مجہول، بشر بن ابراہیم الانصاری جھوٹا، یحییٰ بن ابی کثیر مدلس، ابو کثیر مجہول، ابو کثیر صالح بن متوکل۔
ایک اور روایت جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، جو تفسیر طبری میں ہے، کہ من رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ يدخل واحد من اہل بیتہ النار، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا ہے کہ آپ کے اہل بیت میں سے کوئی جہنم میں داخل نہ ہو، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہے کہ نہیں؟ تو آپ وہاں جائیں گے تو اب کوئی شخص پڑھ سکتا ہے کہ ہاں بھائی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کہا، اور بات تو صحیح ہے کہ اللہ رب العزت نے سورہ دہا کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فضیلت بیان کی، وَالدُّہَا وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اور کوئی یہ کہے کہ دیکھو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کر رہے ہیں کہ من رضا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ يدخل احد من اہل بیتہ النار، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رضا یہ ہے کہ اہل بیت میں سے کوئی جہنم میں داخل نہ ہو۔ اب یہ روایت موضوع ہے، شیعہ نے اس کو بیان کیا، جو حکم بن ظہیر قدری ہے یہ رافضی ہے، اور جو اسماعیل بن عبد الرحمن ہے، خود حافظ بن حجر اسقلانی نے بھی اس کے اوپر کلام کیا۔ بہرحال بتانا مقصد یہ ہے ساتھیوں کہ یہ جو چیز ہے، روایتیں تو بہت ساری ہے، لیکن یہ چیز کا ہم خاص خیال رکھیں کہ آیا یہ روایتیں ثابت ہے کہ نہیں۔ تو ہم یہیں پر اپنی بات کو روکتے ہیں، امید کہ آپ لوگ بات سمجھ گئے ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہم نے دیکھا کہ خطبہ کیا تھا، اب ہم اگلی مجلس میں یہ دیکھیں گے آیا اس قسم کے اور بھی مواقع پیش آئے، کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی کے علاوہ دوسرے لوگوں کے متعلق بھی ایسے الفاظ استعمال کیے، ان کے بھی خصائص بیان کیے، یا پھر کیا اس حدیث سے، اس واقعے سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ یہاں پر خلیفہ بنایا جا رہا ہے؟ اگر ہوتی ہے تو پھر دوسرے مواقع کے متعلق کیا کہا جائے گا؟ تو ہم انشاءاللہ تفصیل سے اگلی نشست میں دوسرے مواقع کو بھی آپ کے سامنے رکھیں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔